اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقبضۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ونشهد ان محمدا ابن عبد الله العربي الهاشمي الذي عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. باقی و تقدیس بیان کرنی چاہیے ہم سب کو اپنے مالک کی، بے شک ہم سب تو غلام اور داس ہیں اس کے. تعریف و توصیف بیان ہونی چاہیے اپنی آقا کی، یقیناً آسمان و زمین میں اس کے جیسا کوئی موجود نہیں. بزرگی و کبریائی بیان کرنی چاہیے اپنے خالق کی، بے شک وہ تو خالق ہے ہمارا اور کائنات کے ایک ایک ذرے کا. تسبیح و تحمید بیان کرنی ہوگی اپنے رب کی، کیونکہ زمین و آسمان میں کوئی اس لائق ہے ہی نہیں. یقیناً وہ رب زبردست عزت و جلال والا، تو کیوں نہ ہم اس کی اعتراف کریں اپنے دل و دماغ سے. بے شک وہ مالک بڑی قدرتوں والا، تو کیوں نہ ہم اس کی قدرتوں کو علی الاعلان قبول کریں. بلا شبہ وہ خالق زبردست طاقتوں کا مالک، تو کیوں نہ ہم اس کی طاقتوں کو محسوس کریں. بے شک وہ خالق سب سے اچھوتا، وہ رب سب سے نرالا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کسی سے دی نہ جا سکے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی والد نہیں. ایسا کچھ بھی ہوتا تو وہ عیب دکھائی دیتا، اور وہ تمام عیوب سے پاک و مبرہ. وہ ہمیشہ سے قائم و دائم، وہ ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر، ہر واقعے کا خود ہی شاہد. اپنے رب کی کبریائی کی گواہی دیتے ہوئے، اپنے غلام ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اعلان کریں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. وہی الحی القیوم رب، سب کو زندگی دینے والا، آپ اپنی حیات پر قائم و دائم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی. مخلوق کے چھپے کو بھی وہ جانے، مخلوق کے کھلے سے بھی وہ واقف. اسی مالک کی شرن میں ہم آ جائیں، اس لیے کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اسی کے شرن اور پناہ میں آ کر ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. اگر ہمیں ہمارا مالک اپنی پناہ اور شرن میں لے لے تو کسی کی طاقت نہیں کہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ سکے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کر لینا کوئی کتنی بھی سازشیں، استعمال کر لے اپنے کوئی سارے ہتھ کنڈے، اگر ہمارا رب نہ چاہے تو کوئی ہمارا بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکے. اور اگر ہمیں ہمارا رب ہی شرن اور پناہ نہ دے، وہیں یخذلکم، اگر ہماری مدد نہ کرے تو کوئی ہمارا پرسان حال بھی نہ ہو. بے شک فیصلے اور اختیارات کا سارا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اس نے کسی کو اس میں کسی قسم کی کوئی ساجھیداری اور پارٹنرشپ نہیں دی. رب کی یہ شان ہی نہیں کہ کوئی چیز اس پر حاوی ہو سکے. وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جس پر کوئی چیز غالب آ جائے. وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جو دوسروں کے حکم پر چلے. رب تو وہ ہو جو سب پر غالب اور حاوی ہو، کبھی بھی اس پر کمزوری کی کیفیت نہ آئے، کوئی اسے مجبور نہ کر سکے. ان ساری چیزوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے ایک اکیلے مالک کی مہانتا بیان کرتے ہیں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک دولت مند شخص کے یہاں ایک انسان کچھ مانگنے گیا تو دیکھتا ہے کہ وہ امیر آدمی خود کسی سے مانگ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر وہ انسان وہاں سے واپس ہونے لگا. اس امیر شخص نے اسے آواز دے کر روکا اور پوچھا کس ضرورت کے لیے آئے ہو. اس انسان نے کہا کہ مانگنے تو میں آیا تھا، لیکن دیکھا کہ تم خود کسی سے مانگ رہے ہو، لہٰذا میں نے سوچا کہ ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے، تو میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگوں جس کے آگے ہر کوئی فقیر ہے.
اسی دینے والی الوہاب ہستی کے سامنے میں بھی اپنی جھولی پھیلاتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میری جھولی ضرور بھری جائے گی، میری مراد ضرور پوری ہوگی، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اپنے رب کو ایک اکیلا ماننے کے اقرار کے ساتھ یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری دودت پیغام پہنچانے والے ہیں، جن کے قلب مبارک پر اللہ نے رمضان المبارک میں اپنی کتاب ہدایت کا نزول فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو تمام انسانوں کی ہدایت کا موسٹ آتھینٹک سورس ہے، اسی الکتاب کو اپنی ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہوئے اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھائیے اور سمجھائیے، اور ہمیں اتنی طاقت اور حوصلہ دیجیے کہ ہم حق اور سچائی کو قبول کر سکیں، اور باطل اور غلط ہمیں باطل اور غلط ہی دکھائی دے، اور ہمیں اتنی ہمت عطا کیجیے کہ ہم اسے ریجیکٹ کر سکیں، اسے غلط بول سکیں۔ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھائیے جیسی کہ حقیقت میں وہ ہیں۔ آج موبائل انسان کی اشد ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ انسان موبائل کے بغیر اپنے آپ کو بالکل ادھورا محسوس کرتا ہے۔ موبائل دو لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، ہر ایک کے پاس موبائل ہے۔ کوئی ہمیشہ آن لائن رہا کرتا ہے تو کوئی وقت ضرورت ہی صرف اسے استعمال کرتا ہے۔ موبائل استعمال کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں انگلش پڑھنا نہیں آتا، اور ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو انگلش پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، حالانکہ موبائل کی ساری انفارمیشنز انگلش میں ہی ہوا کرتی ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کو موبائل استعمال کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ نے بھی موبائل کی طرح کا ڈیوائس حبل اللہ انسانوں کے پاس قرآن شریف کی شکل میں دیا، جو انسانوں کی اشد اور وائٹل ضرورت میں سب سے اہم ضرورت ہدایت کا مکمل پیکیج ہے۔ جس طرح ہم بغیر موبائل کے اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے قرآن شریف کے بغیر بھی ادھورا محسوس کیا؟ جس طرح موبائل دو انسانوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتا ہے، اسی طرح قرآن شریف بندے کو اس کے مالک سے کنیکٹ کرتا ہے۔ جس طرح آج ہر امیر و غریب کے پاس موبائل ہے، اسی طرح ہماری پیدائش کے پہلے سے ہی قرآن شریف ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ جس طرح موبائل استعمال کرنے والوں کی ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں انگلش پڑھنا نہیں آتا، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوا کرتی ہے جو انگلش پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، اسی طرح اپنے آپ کو مسلمان بولنے والوں میں ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو قرآن شریف پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تو جس طرح یہ انسان انگلش نہیں آنے کے بعد بھی اپنی ضرورت جتنا موبائل استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنی ہدایت جتنا اللہ کی کتاب استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن شریف کو اپنی خود کی ہدایت کی خاطر سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر شخص بڑی بڑی کتابیں پڑھیں اور اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں لگا دے۔ اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اتنا پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہر شخص رات یا دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے نکالے۔ کم از کم اتنا علم اسے ہو جائے کہ قرآن کس چیز کو گناہ کہتا ہے اور اس نے نیکیوں کی کیا لسٹ دی ہے۔ اتنے علم کے لیے کچھ زیادہ وقت کی ضرورت بالکل نہیں۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی کسی پری علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کتاب کا معلم، ٹیچر خود اس کتاب کا نازل کرنے والا ہے، جو انتہائی مہربان ہے اپنی ہر مخلوق پر۔ الرحمن علم القرآن، بڑا مہربان اور کرپالو ہے وہ مالک جس نے اپنے سندیش کا گیان اور علم انسان کو دیا۔ اگر وہ نہ دیتا تو ہم کیسے پتہ لگا سکتے کہ وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے یا ناراض، کن کاموں کے کرنے پر کامیابی ہے اور کن کاموں کے کرنے میں ناکامی؟ یہ ساری چیزیں واضح طور سے قرآن شریف میں بیان کر دی گئی ہیں، بشرطے کہ کوئی اسے پڑھے تو صحیح۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنے ذہن کے سارے اف اور بٹ نکال دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہر موبائل کمپنی والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے فنکشن انتہائی آسان ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنے قرآن کے فنکشن کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً آسان بنایا ہے ہم نے القرآن کو ہدایت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے اپنی ہدایت و نصیحت کا فکر مند؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی نیا ہینڈ سیٹ خریدتے ہیں تو شروع میں اس کے فنکشن سمجھنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے، لیکن بار بار کی پریکٹس سے
कुछ ही दिनों में हम उस सेट से यूज्ड टू हो जाते हैं, तो क्या अल्लाह की किताब को बार बार और मुसलसल पढ़कर हम उसके पैगाम से यूज्ड टू नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बशर्ते कि हम इस यकीन के साथ अल्लाह की किताब पढ़े तो सही कि अल्लाह की किताब से हमें हिदायत जरूर मिलेगी। आज हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने मोबाइल को देखते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पर चेक करते हैं कि किसी ने कुछ मैसेज भेजा है क्या, और अगर कुछ अच्छा मैसेज रहता है या किसी तरह की कोई अहम खबर रहती है तो हम उसे फॉरवर्ड करते हैं अपने पहचान वालों को कि वो भी खुश हो जाएं या उन्हें भी चेतावनी मिल जाए। क्या कभी हमने अल्लाह के व्हाट्सएप को भी खोलकर देखने की कोशिश की? क्या कभी जानने की कोशिश की कि अल्लाह ने क्या मैसेज भेजा है? जबकि अल्लाह नज़्ज़ल अहसन अल हदीस, अल्लाह ने अहसन हदीस, बेहतरीन मैसेज हमें भेजा है, तो क्या कभी हमने उसे दूसरों को फॉरवर्ड करने की भी कोशिश की? हमारे हाल ये हैं कि हमारे पास दूसरों के तो बहुत से मैसेजेस होते हैं और हम उन मैसेजेस को बगैर क्रॉस चेक किए हर एक को सेंड भी करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के मैसेज को पहुंचाने की हमें बिल्कुल फिक्र नहीं। हम अल्लाह के उस मैसेज को ना खुद पढ़ते हैं और ना ही दूसरों को फॉरवर्ड ही करते हैं। एक कंपनी के जिम्मेदार शख्स को अगर कहा जाए कि कंपनी के बॉस के साथ फला दिन मीटिंग होने वाली है, आप ये मैसेज अपने तमाम साथियों को फॉरवर्ड कर दीजिए, और अगर वो शख्स उस मैसेज को अपने दूसरे साथियों को फॉरवर्ड ना करे तो उसके दूसरे साथी उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे या नहीं करेंगे? जरा सोचिए। वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, अल्लाह ने हमें अपना मैसेज दिया और हमसे कहा कि लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, तुम उसे दूसरे इंसानों को फॉरवर्ड कर देना कि वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह, अपना हर काम करते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि फला दिन तुम्हारे बॉस के साथ मीटिंग है, उस दिन हर एक को अपने बॉस को अपने कामों की रिपोर्टिंग करनी है। हम जरा सोचें कि हमारा गैर मुस्लिम पड़ोसी अगर उस मीटिंग वाले दिन हमारे खिलाफ ये गवाही दे कि आपने जो मैसेज इसे हमें फॉरवर्ड करने के लिए भेजा था उसने वो मैसेज हम तक पहुंचाया ही नहीं, तो क्या हम अपने बॉस को जवाब दे पाएंगे? क्या हम हमारे रब को ये जवाब देंगे कि आपने जो मैसेज हमें भेजा था उसकी भाषा हमें नहीं आती थी, इसलिए हमें समझा ही नहीं कि आपने हमें क्या ड्यूटीज दी थी? हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अल्लाह की किताब सारे इंसानों के लिए हिदायत की किताब है, लेकिन हकीकत में उस पर हमारा खुद का ही यकीन नहीं है। हम अपने मन में ये डाउट रखकर कुरान शरीफ पढ़ते हैं कि मुझे कुरान शरीफ समझेगा क्या, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे तो अरबी भी नहीं आती, जबकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने शुरू में ही फरमा दिया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, यह हिदायत का मुकम्मल पैकेज है, इसे डाउट के साथ कभी नहीं पढ़ना। हमारे हाल ये हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें एक अच्छा हैंडसेट दिया और हमने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया और दूसरों को बोलते रहे कि हमारे पास बहुत अच्छा मोबाइल है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। अगर किसी ने पूछ लिया कि एक दो फंक्शंस तो बताओ, तो हम कहें कि अभी तक तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया उसे। अल्लाह ताला ने हमें कुरान शरीफ जैसा डिवाइस दिया, लेकिन हमने उसे अपना रोजाना का ताल्लुक नहीं बनाया, बल्कि उसे उम्दा जुज़दान में लपेट कर अलमारी में रख दिया और दूसरों को बोलते रहते हैं कि हमारे पास इतना बेहतरीन कुरान है, इसमें हर बात दर्ज है, और अगर किसी ने पूछ लिया कि इसके फंक्शंस क्या है तो हम बोले कि हमें मालूम ही नहीं। यही वजह है कि इस तरह के दावा करने वालों का खुद का ये हाल है कि अल्लाह के नाम पर एक दूसरे का खून बहाते हैं, एक दूसरे पर बम बरसाते हैं, एक दूसरे की मस्जिदों को जलाते हैं। कभी हमने ये सोचा कि जिस मस्जिद को हम जला रहे हैं उसमें कुरान शरीफ भी होता है या नहीं? जो कुरान शरीफ एक इंसान की हत्या को सारे इंसानों की हत्या के बराबर गुनाह बताता है, उसी कुरान को मानने का दावा करने वाले बड़ी बेदर्दी से अल्लाह अकबर कहकर सैकड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार देते हैं। हम कंडम करते हैं दुनिया में हो रहे खूनी खेल को, मजहब के नाम पर लोगों का खून बहाने को हम तरदीद करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। जो कुरान शरीफ लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, और ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में किसी पर जबरदस्ती ना करने की बात करता है, जिसकी इब्तिदाई आयतों में ही बता दिया कि उनका मालिक अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा कृपालु बड़ा दयालु है और वो रब्बुल आलमीन है, और जिस नबी पर इस कुरान शरीफ को रिवील किया गया उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहकर मुखातिब किया और उनके बारे में फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, दूसरों को तकलीफ पहुंचे तो उन्हें दर्द होता है, और हम
الرحمن الرحیم پر ایمان رکھنے والے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے اتنے بے رحم ہو گئے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں، اسے دینی عمل سمجھتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے یہ حال کیوں ہوئے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو لائف کتاب سمجھا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی فلاں آیتیں فلاں بیک گراؤنڈ میں اتری تھی، تو اسی بیک گراؤنڈ میں ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فلاں دور کے لوگوں کے لیے فلاں آیتیں ہیں۔ اس وقت کے اہل کتاب اور آج کے اہل کتاب میں فرق ہے۔ اس کی کچھ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اس کی فلاں آیتیں کافروں کے لیے ہیں، فلاں مشرکین اور منافقین کے لیے۔ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی غیر اہل زبانی سے پڑھے گا تو بہک جائے گا، جبکہ ہمارے ان تمام خدشوں اور ڈاؤٹس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں، اور یہ ہم سوچنے میں بالکل بھی غلط نہیں ہوں گے کہ یہ قرآن آج ہی اترا ہے اور ہمارے ہی لیے اترا ہے، تو ہی ہمیں آج کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے ہمیں اس سے ہدایت ضرور ملیں گی۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم تو غیر عربی ہیں، ہمیں یہ کتاب کیسے سمجھ میں آئے گی، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب امیوں کے لیے اتاری گئی ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تو امی ہوئے اور اللہ اپنی کتاب کا علم ہمیں ضرور دے گا۔ صرف شرط ہے اسے اپنی ہدایت کی خاطر پڑھنے کی۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تجھے نہیں پتا تھا کہ الکتاب کیا ہوتی ہے اور الایمان کسے کہتے ہیں، لیکن ووجدک ضالا فہدا، تجھ میں ہدایت اور حق کی تڑپ اور پیاس پائی تو تجھے ہدایت دیا۔ اب اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت ملے اس پر اسلمت و آمنت والا ہمارا عمل ہو۔ قرآن شریف سے اپنے رشتے کو ہم صرف رمضان تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ تا زندگی اسے اپنا رشتہ بنائے رکھیں۔ اب بھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کتاب کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھنے کی شروعات کریں۔ اگر اب بھی نہ پڑھیں تو شاید ہے کہ لوگ اسے ہماری میت پر پڑھیں۔ اے اللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں آپ کا، آپ نے اپنی باران رحمت ہم پر برسائی۔ جو کام سینکڑوں کولر اور پنکھے مل کر نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے محض کچھ منٹوں کی بارش سے موسم میں ایک طرح کی راحت پیدا کر دی۔ اے اللہ، بے شک آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی مخلوق کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اور وہ کس حال میں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اشر نرید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ بیدک الخیر، آپ کے فیصلے مخلوق کے لیے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ، ہم آپ کے فضل سے پر امید ہیں۔ اللہ، آسمان کی برکتوں سے ہمیں سیراب کر دیجئے، اپنی باران رحمت ہم پر برسائیے۔ رب ان لما انزلت الی من خیر فقیر، اے ہمارے پالنہار، جو کچھ خیر آپ نازل فرما دے تو بے شک ہم فقیر اور سوالی ہیں۔ اللہ، ہم آپ کے در پر آئے ہیں، ہم آپ سے بھکاریوں کی طرح سوال کرتے ہیں۔ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے اے الغنی، آپ کے در سے ہم کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے، آپ سے مانگنے سے بھی ہم کبھی تھکیں گے نہیں۔ اللہ، آپ کے نبی حضرت نوح نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر کے تم پر فائدہ مند بارش برسائے گا۔ اے اللہ، ہم استغفار مانگتے ہیں ہمارے گناہوں پر آپ سے، ہمارے ساتھیوں اور پڑوسیوں کی طرف سے، ہمارے شہر کے رہنے والوں کی طرف سے، اپنے ملک میں بسنے والے ہر ناگرک کی طرف سے ہم استغفار مانگتے ہیں۔ ہمارے مالک، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر آسمان سے نفع بخش بارش برسائیے۔ بے شک وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی مالک ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ انسانیت مایوس ہو چکی ہوتی ہے، اور نچھاور کر کے پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ مالک بڑا کارساز زبردست خوبیوں کا مالک۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.